وزیر داخلہ شیخ رشید گرفتاریوں کی خبریں دے رہے ہیں، نیب کیسز کے فیصلوں کی ٹائم لائن دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چوہدری بھی شہباز شریف کی گرفتاری کا اشارہ دے رہے ہیں، انہیں سیاست چھوڑ کر اپنے وکیلوں سے مشورہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کو چھوڑ کر شریف خاندان کے تمام ارکان ملک سے باہر بیٹھے ہیں۔ جو نون لیگی لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور اس کے خلاف مزید مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں۔ آج نیب نے رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی انکوائری کی منظوری دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز شریف حالات بدلنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آج انہوں نے حالات بدلنے کی بات کی اور میاں نواز شریف کی واپسی کی بات بھی ہوئی۔ جب میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ بالکل آئیں گے اور اپنے ملک میں واپس آئیں گے۔ یہ ان کا ملک ہے۔ اب حالات 2017 اور 2018 جیسے نہیں ہیں، اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ ابھی تو یہ سب حکومت میں ہیں تو اس قسم کی باتیں کر بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں لوگ، لیکن بہت جلدی آپ ہر چیز بدلتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک جانب مریم نواز حالات بدلنے کی بات کر رہی ہیں، دوسری جانب مسلسل اپنی پارٹی کے صدر کے موقف کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں، یہ مزاحمت کی بات کرتی ہیں۔ شہباز شریف ماضی بھلا کر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں حکومت سے بات نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف قومی حکومت بنانے کی تجویز دیتے ہیں، یہ کہتی ہیں شہباز شریف نے تو قومی اتفاق رائے کی بات کی تھی۔ شہباز شریف مساق معیشت کی رائے دیتے ہیں، مریم نواز مساق معیشت کو مذاق معیشت کہتے ہیں۔ شریف کو ہر موقع پر ڈسکریڈٹ کرنے والی مریم نواز نے آج حالات بدلنے کی بات کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حالات کیسے بہتر ہو رہے ہیں؟ مریم نواز کو حالات بدلنے کا اشارہ کہاں سے مل رہا ہے اور کس نے دیا؟ پوچھیں گے صحافی جناب ارشاد بھٹی صاحب سے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر یہ کون سے حالات ہیں جو مریم بی بی کو تو بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باقیوں کو نظر نہیں آ رہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی حالات بدلے ہیں سر؟ علی بھائی، ان حالات بدلتے اور ان اپنے اقتدار پسندوں اور اس اقتدار پسند ٹولے اور اس نظریہ ضرورت کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں اور ان مارشل لاؤں کی پیداوار اور ان ٹھگوں، ان جیرا بلیڈوں، ان گنڈ کپوں، ان جن کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں، ان لوگوں اور جنہوں نے چیٹ کیا، جھوٹ بولے، دھوکے دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مطلب کنجوس؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو سارے جھوٹ کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے کہاں نہیں جھوٹ بولے۔ یہ اوپر نواز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ اور اوپر سارے اے ٹو زیڈ سب جھوٹے اور جھوٹ مسلسل بول رہے ہیں۔ اس جھوٹ پر روشنی ڈالنے اور اس لا یعنی بحث سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے مسائل ہی یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف واپس آئے، کیا ادھر آ کے اکھاڑ لیں گے اگر واپس آ گیا؟ کیسز ہیں، عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ مجرم ہیں، کنوکٹڈ ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تزیق کر کے گئے ہیں، جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ خود ضمانت پہ ہیں، شہباز شریف صاحب خود ضمانت پہ ہیں، زرداری صاحب خود ضمانت پہ ہیں، اور عمران صاحب کے ارد گرد مافیاز نے اکٹھ ایسا جوڑا ہوا ہے کہ ایک بندے پہ 10 کیسز ہیں، سکینڈلز کی بھرمار ہے۔ اس سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالنے۔ ایک تو ڈاکٹر محسن پاکستان، جن کو محسن پاکستان کہتے ہوئے مجھے خود آج شرم آ رہی ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ سنا ہے ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ جی بالکل۔ اور نہیں تو مجھ سمیت میری بزدل قوم، اور نہیں تو اتنا ہی کر دو کہ ان کے لیے دل سے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو صحت دے۔ بھارت نے اپنے محسن ڈاکٹر عبدالکلام آزاد کے ساتھ کیا کیا تھا اور ہم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، اور اب اس محسن کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے کہ مجھے جو آخری چند سال رہ گئے ہیں وہ تو میری مرضی کے مطابق گزارنے دیں۔ اور اکثر وہ اپنی بیماری، اپنی قیدی ہونے پہ اور اپنی باتیں کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ تو اللہ ان کو صحت دے، اور پلیز ان کو اگر ہو سکے تو دعا کر دیں، اور محسن پاکستان نہ کہا کریں، کیونکہ ہم محسن کش قوم ہیں اور ہم نے محسنوں کو ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے۔ دوسری بات ہے پنجاب، آپ جہاں سے بول رہے ہیں وہاں راجو بن گیا جنٹل مین۔ آج کوئی 40 صفحات کا ایک سپلیمنٹ آیا ہے۔
ان کو کوئی حالات بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں، کوئی حالات بدلے ہیں؟ 2017 میں شکنجے کسے ہوئے تھے، کیا شکنجے ڈھیلے ہو گئے ان کے ارد گرد؟ اب کہہ رہے ہیں جی حالات بدل گئے. ہاں نہیں، وہ ایک جملہ صرف کہ سائیں عثمان بزدار صاحب کا 40 صفحاتی آیا ہے، وہ آیا ہے، اور راجہ رنجیت سنگھ سے پنجاب کو کمپیئر کیا گیا کہ جیسے پنجاب راجہ رنجیت سنگھ تھا ویسے عثمان بزدار کا ہے. اللہ خیر کرے، اللہ بیڑ پار کرے. اور آج بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں. عمران خان صاحب تصویروں کے خلاف تھے سرکاری خرچے پر، اور عمران خان صاحب اسلام آباد میں پروٹوکول فورس کا بھی کیبنٹ ان کی اجازت دے چکی ہے، وہ پروٹوکول کے بھی خلاف تھے. اب آ جائیں اس طرف، یہ ایک کامیڈی فلم ہے، مزاحیہ فلم ہے جو چل رہی ہے اور گھس گئی ہے. وہ پرانے دور میں اکثر مثال دیتا ہوں، ٹیپ میں کیسٹ پھنس جاتی تھی، کیسٹ پھنسی ہوئی ہے ان کی ہاؤس آف شریف کی بھی، اور کیسٹ پھنس گئی ہے حکومت کی بھی. نہ وہ گورننس پرفارمنس پہ توجہ دے رہے ہیں، نہ یہ جو ہیں یہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کچھ کر رہے ہیں. کوئی حالات نہیں بدلے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں جو حکومت کی گورننس پرفارمنس کا حال ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے حالات بدلیں. یہ سارے گڈ کپ بیڈ کپ کھیل رہے ہیں. یہ میری ہمیشہ سے یہ تھیوری رہی ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں گے شہباز شریف حمزہ صاحب ایک طرف ہے کھیل رہے ہیں سر. جی 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 وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں، وہ اس پوری فلم کے خالق ہیں. ساری عمر انہوں نے یہ کیا، ایک ہاتھ گریبان پر، دوسرا ہاتھ گھٹنوں پر. ایک نواز شریف گجرانوالہ جلسے میں، دوسرا نواز شریف ایکسٹینشن، اس سے پہلے ایکسٹینشن کو ووٹ دے کر. ایک نواز شریف قرآن پہ حلف لیتا ہوا، دوسرا نواز شریف کراچی میں بولتا ہوا. ایک نواز شریف جو شہباز شریف صاحب کو کرتا ہے کہ آگے بڑھیں اور کام کریں، اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ آگے بڑھیں. یہ سارے ہیں، کیونکہ اب حکومت کے لیے حکومت کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے، یہ حکومت کے لیے خطرہ نہیں ہے. اب ہے 2023 کا الیکشن، اس میں نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نے سٹینس لے لیا ہے، جو ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد ہماری کیا واپسی ہوگی. اس میں یہ جب لڑنے کا وقت تھا لڑ نہیں سکے، جب مفاہمت کرنے کا وقت تھا مفاہمت نہیں کر سکے. زبیر عمر صاحب آخری بندے تھے جو گلاب جامن کھا کے اٹھے، اور آرمی چیف نے جن کو کہا کہ آپ اپنے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں لڑیں اور آپ اپنے سیاسی مسئلے پارلیمنٹ میں حل کریں. تو اس کے بعد سے ہاتھ کوئی پکڑائی نہیں دے رہا. یہ صرف ووٹرز کو گرمانے کے بہانے ہیں. باقی کامیڈی فلم کیوں بن گئی ہے؟ یعنی آپ نے ابھی 2-3 باتیں کی کہ انہوں نے شروع میں کہا شہباز شریف صاحب نے مساق جمہوریت کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ تو مذاق جمہوریت ہے، اور انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہا، اور حمزہ شہباز نے آؤ اداروں کو لے کر چلتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا یہ نواز شریف کا بیانیہ ہر کسی کے اٹھانے کی، اس کے وزن اٹھانے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. اور شہباز شریف بولے ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے، ماضی بلا دیں، اگر ہماری حکمت عملی بہتر ہوتی ہے ہم الیکشن جیت جاتے ہیں. مطلب دھاندلی نہیں ہوئی، ہماری حکمت عملی غلط تھی. اور اس پر مریم نواز صاحبہ نے کشمیر میں کہا کہ اب مسلم لیگ مفاہمت پسند نہیں، مزاحمت پسند بن گئی ہے. اور شہباز شریف بولے میں مفاہمت پر قائم ہوں. مریم نواز صاحبہ کہنے لگی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اور اس کے بعد اب کیا اگلا ٹرن کیا آیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے نہ مزاحمت نہ مفاہمت، الیکشن 2023. یہ ایسا کریں گے کیوں؟ ان کا نقصان ہو رہا ہے بھٹی صاحب اس میں. ان کو یہ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے، ان کو مطلب پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے، پی ڈی ایم کا جنازہ اٹھ گیا ہے، پارٹی کے اندر جو ہے وہ والا ولولہ جوش رہا نہیں ہے. تو پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے ان کو فائدہ تو ہوگا نہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ سے یہ سوال سن کے مجھے آج بڑا اچنبھا سا لگا ہے، حیرانگی ہوئی. آپ گہری نظر رکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ فیلڈ کے آدمی ہیں آپ. اس پہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جان کتنی سیٹیں تھیں جب یہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے گئے تھے سعودی عرب 8-10 سالوں کے لیے. 17 سیٹیں تھیں میرے خیال سے ٹوٹل مسلم لیگ کی. سارے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ہاؤس آف شریف ختم. واپس آئے تو پنجاب میں پہلی مرتبہ پھر آ کے شہباز شریف صاحب نے حکومت بنائی مانیکا صاحب کو توڑ کے، اور اگلی مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. اس ملک میں، جس ملک کا میں شہری ہوں، اس ملک میں بلیو می کوئی ختم نہیں ہوئے. یہ صرف ریلیونٹ رہنا ہے. انہوں نے صرف ایک یہ بتانا ہے ان لوگوں کو، 80% ان مسلم لیگیوں کو، کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ہم اب قابل قبول ہوتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ان 20% لوگوں کو نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے بتانا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. آئین کی بالادستی، سویلین بالادستی، ووٹ کو عزت دو، اور مزاحمت اور انقلاب اور 73 سالہ ہسٹری بدلنا. اندر سے کچھ بھی نہیں. اندر سے کیا؟ اقتدار. ان کو پتہ ہے اگلے 5 سال اگر یہ اقتدار سے باہر چلے گئے،
اگر اگلے 5 سال ان کو اقتدار نہ ملا تو پھر یہ ختم ہونے کے ان کے چانسز ہیں. اس کے اب نہیں ہیں. 2023 کا آج الیکشن عمران خان کروا لے, آج الیکشن عمران خان صاحب کروا لے, فضل الرحمان صاحب کی جہاں سیٹیں ہوں گی وہ جیتیں گے, جہاں مسلم لیگ نون کی ہوگی وہ جیتیں گے, جہاں تحریک انصاف کی ہوگی وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے اس گورننس پرفارمنس کے ساتھ تحریک انصاف کی سیٹیں جیتتے ہوئے. تو آج ان کو لیے آکسیجن ہے عمران خان کی حکومت, عمران خان کی گورننس پرفارمنس, اور عمران خان صاحب کے لیے یہ تتر بتر کمپرومائزڈ کیسوں اور ڈھیلوں میں بندی اپوزیشن آکسیجن ہے. تو کوئی ختم نہیں ہوا, یہ ہمیشہ یہی گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے ہیں. ایک بلاول صاحب بڑے پر اعتماد ہیں, ان کو لگتا ہے وہ جیت جائیں گے, بلکہ 2022 میں الیکشن ہوں گے 23 کی بجائے, اور وہ جیت بھی جائیں گے. وہ تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا نا, 2 تھیوریاں چل رہی ہیں. ادھر تو بلاول بھی بڑے پر اعتماد ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ میں میری حکومت آ رہی ہے, اور ادھر مسلم لیگ نون والے اور پی ڈی ایم والے اس چکر میں ہیں کہ عمران خان کی جو ایک تھیوری اور ایک جو بار نکل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 2022 میں الیکشن کروا دیں, ارلی الیکشن کروا دیں, جس کے چانسز کم ہیں کیونکہ اس گورننس اس پرفارمنس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. معذرت. لیکن اب میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, پھر ایک بات یاد رکھیے گا, اگر نواز شریف صاحب, آپ سوچئے, اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ووٹر کو کھینچ کے وہ اپنے پولنگ بوتھ پہ لے آتے ہیں, اپنے اس ٹوپی ڈرامے یہ جو مزاحمت اور انقلاب ہے, تو کس کا فائدہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ صاحب کا بھی. اور اگر وہ کسی طرح جگاڑ لگا لیتے ہیں, داؤ لگ جاتا ہے, وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, یا جیسے شہباز شریف نے کہا میں تو الیکشن سے پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ فائنل ہو چکی تھی, اس طرح کا کوئی جگاڑ لگ جاتا ہے جس کے اب چانس نہیں لگ رہے, تو پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ نواز شریف صاحب کا اور ان کا مریم نواز صاحبہ کا. دیکھیے, ایک طرف نواز شریف صاحب نے کہا میں نہیں مانتا, میں انقلاب لاؤں گا, دوسری طرف مفاہمت کر رہے تھے شہباز شریف صاحب, اور آخرکار 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کو لندن پہنچا دیا. دونوں بیٹے, ایک بیٹا بھی چلا گیا, ان کے بیٹے بھی چلے گئے. آپ کا تھا سر جو بالکل اسٹیبلش ہو گیا.